اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتدار علی خان۔ سورہ روم قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ ہے، 30۔ اس کی آیت جس کو منتخب کیا ہے سرنامہ کلام کے لیے، اس کا نشان ہے 54۔ وہ کمزور پیدا کرتا ہے، وہ تم کو کمزور پیدا کرتا ہے، پھر طاقت اور قوت عطا کرتا ہے۔ وہ تم کو کمزور پیدا کرتا ہے، پھر طاقت اور قوت عطا کرتا ہے، پھر تم کو کمزور کر دیتا ہے اور بڑھاپے کی طرف لے آتا ہے۔ اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ بڑا علم والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ کیا کہنا ہے اس سورہ کا اور اس آیت کا؟ آیت نمبر 54۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کمزور آتا ہے، کمزور ہوتا ہے، نہ دیکھ پاتا ہے، نہ سن پاتا ہے، نہ چل پاتا ہے، نہ ہاتھ سے کام لے سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کوئی قوت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر وہ کون ہے جو اس کو پرورش کرتا ہے؟ ماں پرورش کرتی ہے۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے رب کہا ہے۔ رب مطلب پالنے والا، رب پالنے والا۔ تو ماں پالتی ہے، 9 ماہ اپنے شکم میں رکھتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ماں کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتے ہوئے کہتا ہے، میں کمزور پیدا کرتا ہوں۔ توانا نہیں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، کوئی قوت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، پھر میں ہی اس کو طاقتور بنا دیتا ہوں، طاقت دے دیتا ہوں۔ پال رہی ہے ماں، کھلا پلا رہی ہے ماں۔ اللہ ماں کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم کمزور پیدا ہوتے ہو، تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی، میں تم کو طاقتور بنا دیتا ہوں، قوت عطا کرتا ہوں، اس کے بعد تم کو پھر کمزور کر دیتا ہوں۔ یعنی پھر عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہو کہ جسے ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔ اب تمہارے پاس سوچنے کے لیے یہ ہے، کرتی ماں ہے، اور ماں کے کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے کرنے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ کمزور بچہ ہوتا ہے، ماں کس طرح پرورش کرتی ہے، کس طرح نگہداشت کرتی ہے، کس طرح اس کو اپنے سے لگائے رکھتی ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اس میں طاقت آتی ہے، اس میں قوت آتی ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے بعد میں نوجوان ہو جاتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر بڑھاپا ہو جاتا ہے۔ جیسے گلاب کا ایک پھول ہے، پہلے کلی ہے، وہ اس کا بچپنا ہے۔ کلی کھل کے جب تھوڑے سے گلاب کی پتیاں نظر آتی ہیں تو وہ اس کی نوجوانی ہوتی ہے۔ جب گلاب کھل جاتا ہے درخت پہ تو وہ اس کا شباب ہے، بھرپور قوت اس پھول میں ہے، یعنی انتہائی طاقتور، انتہائی قوت والا گلاب کھلا ہوا ہے وہ درخت پہ۔ پھر اسی کی پتیاں مرجھانے لگتی ہیں، ختم ہونے لگتی ہیں، اور زمین پہ بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کے بھی یہی دور ہیں، بچپنا، نوجوانی، جوانی، بڑھاپا۔ اور ماں کے اس فعل کو اس سورہ روم کے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ اپنا فعل قرار دے رہا ہے۔ میں ہوں جو کمزور پیدا کرتا ہوں تم کو، میں ہوں جو تم کو قوت و توانائی اور طاقتور بناتا ہوں، میں ہوں جو تم کو پھر کمزور کر دیتا ہوں، بڑھاپے کی طرف لے آتا ہوں۔ بڑھاپا ہے، اب آنکھ ہے، دور تک دیکھ نہیں سکتا، کان ہے، صحیح طرح سنائی نہیں دیتا، پیر ہے، اب چل کے جہاں جاتے تھے آسانی سے جا نہیں پا رہے ہیں، بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں، ہاتھ ہے جو زندگی بھر چلتے رہے دوسروں کے لیے، زبان ہے جو چلتی رہی دوسروں کے لیے ہمیشہ زندگی بھر۔ کبھی ہم نے کسی کی جان لے لی، کسی کو ہم نے 2 تھپڑ رسید کر دیے، کسی کو بالوں سے پکڑ کے کھینچ لیا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس طاقت ہے، ہاتھ میں طاقت ہے۔ ہر طاقتور کو سوچنا چاہیے کہ بڑھاپا آئے گا، ہاتھ نہیں اٹھے گا، آنکھ دیکھ نہیں پائے گی، کان سن نہیں پائے گا، زبان بول نہیں پائے گی، پیر چل نہیں پائے گا۔ اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ بڑا ہی علم والا ہے اور بڑا بابرکت ہے۔ وہ ایک ایک آیت ہمارے لیے زندگی بہترین گزارنے کے لیے بہترین لائحہ عمل ہمیں فراہم کرتی ہے۔
صرف یہ ہے ہدایت وہ پا گیا جو 4 قدم آگے بڑھا۔ انسان 4 قدم ہدایت کے لیے آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہادی بھیجے ہوئے ہیں، رہبر بھیجے ہوئے ہیں، رہنما بھیجے ہوئے ہیں، اور وہ خود 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے۔ تم 4 قدم آگے بڑھو گے، وہ 70 قدم آگے بڑھ کے تم کو ہدایت دے گا۔ عزیزو، غور کرنے والی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔